بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جہنم کے سلسلے کی یہ 5ویں ویڈیو کا تذکرہ کریں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آگ جہنمی کو کیسے کھائے گی۔ حضرت خالد بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آگ اپنے اندر رہنے والوں کو کھا جائے گی یہاں تک کہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ پھر آدمی دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے گا، پھر آگ اسے دوبارہ کھانا شروع کرے گی اور دل تک پہنچ جائے گی، بس اس کے ساتھ ہمیشہ یہی عشر ہوتا رہے گا۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، ایک آگ اللہ کی سلگائی ہوئی وہ جھانک لیتی ہے دل کو۔ یہ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور چلی آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے، وہ نہیں مرتا، یعنی وہ مرے گا نہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، بے شک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں، جس وقت جل جائے گی کچا ان کی تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھال کو تاکہ چکھتے رہیں مزہ، یعنی ان کے اگر ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کو اور کھال دیں گے اور وہ بار بار اس طرح جلیں گے۔ ایک گھڑی میں 100 دفعہ جہنمی کی کھال تبدیل ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیت مبارکہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا کی تلاوت کی گئی تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک گھڑی میں 100 دفعہ کھال تبدیل کی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق یہ منقول ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ان کی کھالوں کو نئی سفید کھالوں سے بدل دیا جائے گا جو سفید کورے کاغذ کی مثل ہوں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، پہلے جہنم کا ہر روز 70,000 دفعہ آگ کھائے گی اور ہر دفعہ کھانے کے بعد انہیں حکم دیا جائے گا کہ پہلی حالت پر لوٹ آؤ تو وہ پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جہنمی کے اعضاء کاٹ کر درندوں کے آگے کیوں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں کتے اور درندے ہوں گے جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہوگا، اور آگ کے کنڈے ہوں گے اور آگ کی تلواریں ہوں گی۔ فرشتے اہل جہنم کی لگاموں کو ان کنڈوں کے ساتھ باندھ دیں گے اور پھر آگ کی تلواروں سے ان کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ان درندوں اور کتوں کے آگے ڈالیں گے۔ جو عضو بھی کاٹا جائے گا اس کی جگہ فوراً نیا عضو پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 ہے، اور چلی آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہر بال سے موت آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں جہنمیوں کی کھال سیاہ ہو جائے گی۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جلس دے گی ان کے منہ کو آگ اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے۔ جہنمی کے اوپر والے ہونٹ کو کھینچا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لواحۃ للبشر، جلا دینے والی آدمیوں کو کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے رنگ تبدیل ہو کر کالے ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اہل جہنم کا چیخنا اور چلانا۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سو ہم سے لیویں تھوڑا اور رویں بہت سا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دہاڑنا ہے۔
ایک اور جگہ ارشاد ہے لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کو وہاں چلانا ہے اور اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک جگہ تنگ میں، ایک زنجیر میں کہیں کہیں بندھے ہوئے پکاریں گے، اس جگہ موت کو مت پکارو، آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے باری تعالی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سو وہ ہم سے لیویں تھوڑا اور رویں بہت سا۔ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا قلیل ہے، اس میں جتنا چاہو حاصل ہو، بس جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ کے پاس پہنچو گے تو ایسا رہو گے جو ختم نہیں ہوگا۔ بات کرتے ہیں جہنمی کے گالوں پر آنسوؤں کی وادیاں۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم پر رونے کو مسلط کیا جائے گا، پس وہ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو منقطع ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسوؤں سے روئیں گے یہاں تک کہ ان کے گالوں پر ایسی گھاٹیاں بن جائیں گی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں۔ جہنمیوں کی جنتیوں سے کیا فریاد ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت زید بن ارضاء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک مدت تک وہ آنسوؤں سے روئیں گے، پھر اس کے بعد ایک زمانہ تک پیپ کے آنسوؤں سے روئیں گے، پھر ایک فرشتہ ان سے کہے گا بدبختو، تو انہیں دنیا میں رونے کو ترک کر دیا تھا، بس آج کے دن کون تمہاری مدد کرے گا؟ بس اہل جہنم اپنی آوازوں کو بلند کریں گے اور اہل جنت سے کہیں گے اے ہمارے آباؤ او ماؤ، اے ہمارے بیٹو، ہم قبروں سے پیاسے اٹھائے گئے ہیں اور اس کے ایک بعد طویل عرصے تک میدان محشر میں پیاسے کھڑے رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہم آج کے دن بھی پیاسے ہیں۔ افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو اللہ نے دی ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ ہے۔ وہ 40 سال تک یہی پکارتے رہیں گے حتیٰ کہ 40 سال کے بعد جنتی ان کو جواب دیں گے انکم ماکثون، تم کو ہمیشہ رہنا ہے وہیں۔ بس اس وقت وہ ہر طرح کی خیر اور بلائی سے نا امید ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے باری تعالی وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے دوزخ والے۔ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر بھائی کو پکارے گا اور اس سے کہے گا کہ میری مدد کر، مجھے جلایا جا رہا ہے، تو وہ بھی آگے سے جواب دے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کو وہاں دیکھنا ہے اور دہاڑنا ہے، یعنی چیخنا ہے اور دہاڑنا ہے۔ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بلند اور پست آواز مراد ہے۔ کافر آگ کے تابوت میں بند کر دیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو بلانے کا ارادہ کریں گے تو ہر ایک کے لیے اس کی قد کے مطابق ایک آگ کا تابوت تیار کریں گے، پھر جہنمی کو اس میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیں گے، پھر اس تابوت کو ایک دوسرے آگ کے تابوت میں رکھیں گے اور دونوں تابوتوں کے درمیان آگ بھر کر باہر سے آگ کا تالا لگا دیں گے۔ بس ان جہنمیوں میں سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی جہنم میں موجود ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے قول لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے واسطے اوپر سے بادل ہیں آگ کے اور نیچے سے بادل ہیں، اور لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اوڑھنا ہے۔ کا مطلب ہے جہنمی کے سانس کی گرمی کتنی ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس مسجد میں 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمی ہوں اور ایک جہنمی ان کے درمیان سانس لے
اور ان سب تک سانس پہنچ جائے تو یہ مسجد اور اس میں موجود سب جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جہنمی کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو اس کی بدبو اور وحشتناک منظر دیکھ کر تمام دنیا مر جائے۔ جہنمی کو جہنم میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ اس کے متعلق حضرت یحییٰ بن سعیدان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان باری تعالیٰ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کو جہنم میں اس طرح گھسیڑ دیا جائے گا جیسے کیل کو دیوار میں گھسیڑ دیا جاتا ہے۔ اہل جہنم کی پکار اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر جواب کیا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم اللہ تعالیٰ کو 5 مرتبہ پکاریں گے، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ جب وہ 5ویں مرتبہ پکاریں گے تو ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائیں گی۔ اہل جہنم کہیں گے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو دوبارہ اور زندگی دے چکا دوبارہ، اب ہم قید ہوئے اپنے گناہوں کے، پھر اب بھی ہے نکلنے کی کوئی راہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ ہے۔ یہ تم پر اس واسطے ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا تو تم منکر ہوتے تھے، اور جب اس کے ساتھ پکارتے شریک کو تو تم یقین لانے لگتے۔ اب حکم وہی جو کرے اللہ، سب سے اوپر ہے بڑا۔ اہل جہنم کو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہم کو پھر بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام، ہم کو یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، سو اب چکھو مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کے ملنے کو، ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، اور چکھو عذاب صدا کا عوض اپنے کیے کے۔ اہل جہنم کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اہل جہنم اس کے مقابلے میں بیان کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے رب زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم بہکے ہوئے، اے ہمارے رب نکال لے ہم اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گناہگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو، پھر اس کے بعد وہ کبھی بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جہنم میں سب سے کم عذاب کس کو ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن کی شدت سے ان کا دماغ جوش مارتا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔